اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال ہے آپ سب کا پھر سے ہمارے چینل ماڈرن یونانینز کے اندر۔ آج ہم تاریخ طب کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے، جو کہ ہے طب یونان کے عظیم اطباء۔ طب یونان کے اندر بہت ہی مشہور و معروف طبیب گزرے ہیں، لیکن ان میں سے ہم کچھ چند کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو اطباء آتے ہیں وہ ہے ربن تبری۔ تو ہم ان کے اگر تعارف کی بات کی جائے تو ان کا پورا نام ابو الحسن علی بن سہل ربن تبری تھا۔ یہ طب یونان کے بہت ہی مشہور و معروف طبیب گزرے ہیں۔ ان کی پیدائش کی بات کی جائے تو ان کی پیدائش تبرستان، جو کہ آج موجودہ دور میں جسے ہم ایران کہتے ہیں، اس کے علاقے مرو کے اندر 770 سے لے کے 780 کے بیچ میں یا اس کے درمیان میں ہوئی تھی۔ یہ پہلے پیدائش سے یہ مسلمان نہیں تھے، یہ بعد میں جا کے انہوں نے اسلام قبول کرا اور پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے بحیثیت طبیب اور بحیثیت مصنف دونوں طور پہ کام کیا، اور تقریباً 70 سال کی عمر پا کر 850 AD میں یہ بغداد میں انتقال فرما گئے۔ اگر آج ہم تاریخ و طب میں ان کو پڑھتے ہیں تو اس کا اصلی سبب جو مانا جاتا ہے وہ ہے ان کی کتاب فردوس الحکمت، جو کہ عربی زبان میں لکھے جانے والی پہلی کتاب ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کی۔ تو ربن تبری کی جو ابتدائی تعلیم جو تھی وہ ان کے والد کی سرپرستی میں ہوئی۔ ان کے والد نے ان کو عبرانی یعنی ہبرو اور سریانی یعنی سائرک زبانوں کے اندر علم طب، علم ہندسی اور فلاسفہ کی تعلیم دی۔ بعد میں ربن تبری اپنے وطن کو چھوڑ کر بغداد چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے عربی زبان میں مہارت حاصل کری۔ اب ہم دیکھتے ہیں فضل و کمال۔ ربن تبری بے یک وقت یعنی ایک ہی وقت کے اندر ریاضی، علم ہندسی، فلاسفہ اور علم طب کا ماہر ہو چکے تھے، لیکن بحیثیت طبیب انہوں نے کچھ زیادہ ہی کمال کیا۔ انہوں نے اپنی قابلیت کی بنا پر ہی تبرستان کے جو گورنر تھے اس کے دربار میں یہ دیوان کے طور پر کام کیا، اور جب یہ بغداد چلے گئے تو وہاں پہ جو خلیفہ تھے ان کے دربار میں بھی انہوں نے مصنف کے طور پر کام کیا۔ اور ہم ان کی شخصیت کو دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، پہلا تو بحیثیت طبیب اور دوسرا بحیثیت مصنف۔ اگر ہم تبری کی شخصیت کو بحیثیت طبیب دیکھتے ہیں تو ربن تبری جو تھے ایک بہت ہی اچھے طبیب تھے۔ ربن تبری علمی کے ساتھ ساتھ عملی طور سے بھی طب کی خدمات کرتے تھے۔ اپنی علمی قابلیت اور مہارت فن کی وجہ سے ہی ربن تبری کو بہت ہی زیادہ عزت اور عظمت ملی۔ اب ہم دیکھتے ہیں بحیثیت مصنف۔ بحیثیت اگر مصنف دیکھتے ہیں تو ان کی شخصیت بہت ہی لاجواب تھی۔ ان کے نام کے آگے کل ملا کر 14 کتابیں تھیں، جن میں سے ایک کتاب جس کا نام فردوس الحکمت تھا وہ بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہوئی ہے۔